دنیا ابتلا و آزمائش کی جگہ ہے اور تھکاوٹ و پریشانی یہاں کی فطرت ہے. یہاں انسان مشقتیں اٹھاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے. دنیا میں انسان کی زندگی بہت مختصر ہے اور اس میں سے وہی زندگی اس کے حق میں مفید ہے جسے وہ سعادت کے ساتھ گزارے. قلبی راحت کا حصول اور غم و پریشانی سے نجات ہر انسان کا مقصد ہے، کیونکہ اسی سے انسان کو اچھی زندگی خوشگوار زندگی نصیب ہوتی ہے. تمام مخلوقات سعادت کی تمنا کرتی ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتی ہیں. اصل سعادت انشراح صدر اور اطمینان قلب ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس سے اچھی کوئی نعمت نہیں اور یہ ہدایت کا عظیم ترین سبب اور جلیل ترین نعمت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرح صدر یعنی سینے کا کھلنا ہی ہدایت کا سبب ہے، اس لیے یہ ہر نعمت کے اصل اور ہر بھلائی کی بنیاد ہے. اس نعمت کی عظیم قدر و قیمت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سب سے پہلے اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے اپنے رب سے ہی سوال کیا. ارشاد باری تعالی ہے موسیٰ نے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرا رب میرا سینہ کھول دے. نیز اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے احسانات کو شمار کرتے ہوئے اس نعمت کو سب سے پہلے بیان کرتے ہوئے فرمایا کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کا حسب بنایا ہے. انشراح صدر حاصل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سبب بنایا اور کوئی چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے اسباب بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے اور اس کا حصول آسان ہوتا ہے. اور کامل و مکمل ترین اسباب وہ ہے جن کی طرف شریعت نے رہنمائی کی ہے. انشراح صدر حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا اسماء و صفات کے علم اور صرف اسی کی عبادت کرنے سے زیادہ کوئی بہتر اور اچھی چیز نہیں ہے. اور اس چیز میں جس قدر زیادہ قوت اور مضبوطی ہوگی اسی قدر انسان کو انشراح صدر حاصل ہوگا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جب میں نے عقل مندوں کی کوششوں پر غور کیا تو پایا کہ ان کی ساری کوششیں صرف ایک ہی مطلب کے حصول کے لیے ہیں، اگرچہ اسے حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں. میں نے تمام لوگوں کو پایا کہ وہ غم اور پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اختیار کردہ راستوں میں سے کسی بھی راستے کو میں نے نہیں پایا جو اس مقصد تک پہنچا سکے، بلکہ شاید ان میں سے اکثر راستے اس کے بالکل مخالف سمت میں پہنچانے والے ہیں. در حقیقت انسان کو زندگی کی حقیقی لذت و سعادت تک پہنچانے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کی رضامندی کو تمام چیزوں پر ترجیح دینے سے زیادہ بہتر اور مفید راستہ کوئی اور نہیں ہے. اس لیے انسان کے لیے اس سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی اچھا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکمل تھے، وہ بھی اسی کے ذریعے انشراح صدر اور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کیا کرتے تھے. اس لیے جو شخص جس قدر زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اسے اسی قدر انشراح صدر اور لذت و سعادت حاصل ہوگی. ایمان اور عمل صالح انشراح صدر کے حصول کے بنیادی اسباب میں سے ہے. انہی سے قلب و جوارح کی اصلاح، ظاہر و باطن کی درستگی، خوشگوار زندگی اور دائمی سعادت حاصل ہوتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم یقیناً اسے نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کی عبادت میں لذت محسوس کرنے سے زیادہ کسی اور چیز سے انشراح صدر حاصل نہیں ہو سکتا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں عبادت کی مٹھاس اور اس سے انشراح صدر حاصل نہ ہو تو اپنے عمل کو تہمت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کا بندے کو چننا خود اس کے اپنے نفس کو اختیار کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر خود ان سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور جو اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے انشراح صدر حاصل ہوتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ انسان ہے جسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اسے وہ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے اسے قبول کر کے راضی ہو جاتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں خوشی اور غمی کا شکار ہوتا ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اور سعادت اس بات میں ہے کہ انسان قضاء و قدر پر ایمان لاتے ہوئے خوشی کے وقت اللہ کا شکر بجا لائے اور مصیبت کے وقت صبر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں اس کی بھلائی ہے، اور یہ چیز سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے خوشی لاحق ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو کہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے ثواب پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا نفس مرضو چیز کے بجائے راجح چیزوں پر لگا رہتا ہے، اور وعدہ کی گئی چیزوں کے ذریعے نہ پانے والی چیزوں پر صبر کرتا ہے۔ اس طرح اس کی دنیا و آخرت کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا بھی عبادت ہے، جس کی وجہ سے حسن ظن رکھنے والے کو امن و سعادت نصیب ہوتی ہے، اور انسان اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان رکھے گا وہ اسے ایسا ہی پائے گا۔ اگر اس نے خیر کی امید رکھی تو خیر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو رزق مقدر کر دیا ہے اس سے خوش ہو جائیے، جو آپ سے چھوٹ گیا اس پر افسوس نہ کرے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں سے لوگوں نے کہا کہ کفار تم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے ہیں اس لیے تم ان سے ڈر کر رہو، تو اس خبر نے ان کا ایمان بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے، انہیں کوئی تکلیف اپنے دوستوں سے نہیں پہنچی، اور انہوں نے رضا الہی کی اتباع کی، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ جو سعادت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی خواہش ہو، اسے انشراح صدر کا متمنی ہو تو اسے سخی ترین ذات کا دروازہ بکثرت کھٹکھٹانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس سے امید رکھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے، اور دعا سے دنیا و آخرت کے امور کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرما جو کہ میرا سب سے اہم معاملہ ہے، جو میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری زندگی ہے، میری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا، اور میری موت کو ہر قسم کی برائی سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ذکر الہی کا انشراح صدر، اطمینان قلب اور غم و پریشانیوں کو دور کرنے میں ذکر میں بہت بڑا اثر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، آگاہ رہیے کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وہ عظیم اور نہایت بردبار ہے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے جو عرش عظیم کا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو آسمانوں زمین اور بزرگ عرش کا رب ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سب سے افضل ذکر قرآن کریم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں ہدایت اور شفا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت اور ان بیماریوں کا علاج آ گیا جو سینوں میں ہوتی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اہل قرآن تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ سعادت کا حقدار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے تاکہ آپ تکلیف اٹھائیے۔ بکثرت سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے اور سجدہ کرنے اور پابندی کے ساتھ اطاعت الہی بجا لانے سے سینے میں کشادگی آتی ہے، نیز تنگی اور پریشانی ختم ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ پریشان اور تنگ دل ہوتے ہیں، بس آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجیے اور اس کے حضور سجدہ کرتے رہیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اسی طرح تقوی کو لازم پکڑنے سے پریشانیاں اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسی سے معاملات آسان ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے نور ہے، نیز اس سے نفس میں کشادگی آتی ہے اور غم دور ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف بھاگتے۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بندہ جب اپنے دن کی شروعات نماز سے کرتا ہے تو اس کا پورا دن خوشگوار رہتا ہے، چنانچہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز اس کی سنتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پورے دن بھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندہ تم دن کی شروعات کرتے ہوئے 4 رکعت ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرو تو اس دن کے آخر تک میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملنے والے علم کی کچھ کے ساتھ اگر عمل بھی ہو
تو اس سے سینے میں کشادگی آتی ہے، یہاں تک کہ ایسے بندے کا سینہ پوری دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ دیگر لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کشادہ دل والے، سب سے اچھی زندگی گزارنے والے اور سب سے زیادہ بااخلاق ہوتے ہیں۔ اور انسان کے علم میں جس قدر زیادہ وسعت آتی ہے، جس قدر زیادہ علم آتی ہے، اس کا دل مزید کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا جو شخص مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ہم نے ایک نور مہیا کر دیا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس آدمی کے مانند ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ اچھی زندگی والا کسی کو بھی نہیں پایا، حالانکہ ان کی زندگی بظاہر پریشانیوں سے گھری ہوئی تھی، نعمتوں اور آشائشوں سے محروم تھے، بلکہ قید و بند اور دھمکیوں کی صعوبات سے نبرد آزما رہتے تھے۔ ان سب کے باوجود آپ کی زندگی دیگر لوگوں سے سب سے اچھی تھی، سب سے زیادہ کشادہ سینہ والے، سب سے زیادہ مضبوط دل کے مالک اور سب سے زیادہ خوش رہنے والے تھے، اور آپ کے چہرے پر ہمیشہ تازگی چمکتی تھی۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ احسان کرنا اچھی چیز ہے اور اس کا بدلہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے، چنانچہ آپ اگر کسی سخی اور فیاض انسان کو دیکھیں گے تو پائیں گے کہ لوگوں میں وہ سب سے زیادہ کشادہ سینے والا، سب سے اچھی زندگی گزارنے والا اور سب سے اچھے دل کا مالک ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ہوں اور ان دونوں کے اوپر لوہے کی ڈھال ہو اور ان دونوں کے ہاتھ میں ان کے سینوں اور گردن سے بندھے ہوئے ہوں، تو صدقہ کرنے والا جب جب صدقہ کرتا ہے اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی انگلی کے پور تک کھل جاتے ہیں اور اس کا نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن بخیل آدمی جب جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ اور زیادہ جکڑ جاتا ہے اور ہر کڑا اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اسے راحت ملتی ہے، اسے نہ کسی کی تعریف سننے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی تنقید سے مایوس ہوتا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی کلمہ شکر۔ بسا اوقات آپ انسان کے اندر ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آپ پر ناگوار گزرتی ہے، لیکن عقل مند انسان ایسے لوگوں کی خامیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کسی کمی یا کوتاہی کی وجہ سے ان سے قطع تعلق کرتا ہے، اور اس طرح وہ ہر حالت میں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہیں کرتا ہے، اگر اس کی کوئی چیز اسے ناپسند ہوتی ہے تو اس کی دوسری خوبیوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح صالحین، اہل علم اور دیندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسیت اور سعادت نصیب ہوتی ہے، اور اس سے انسان کو علم و حکمت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس کا نفس بلند ہوتا ہے اور اپنے ہم نشینوں کے درمیان وہ فائق و برتر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے معاملات میں اہل علم و دانش سے مشورہ کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب انہیں کوئی امن یا خوف کی خبر ملتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے ذمہ داروں تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے تھے۔ انسان کے لیے شیطان کی عداوت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے اس کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کو مقدر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نیند سے اٹھنے کے وقت ہی سے لے کر ایک مسلمان کے لیے انشراح صدر کے اسباب و وسائل کی جانب رہنمائی کی ہے، جبکہ شیطان اس کے برعکس چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور پھر وہ ہر گرہ پر مارتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ سوئے رہو، ابھی رات بہت لمبی ہے۔ لیکن اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر نشاط آ جاتا ہے اور اس کا نفس خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس پر پسمردگی چھا جاتی ہے اور اسے سستی کا احساس ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ مومن کی ایمانی قوت بھی اس کے انشراح صدر کا بہت بڑا مصدر ہے، چنانچہ وہ نہ اوہام کا شکار ہوتا ہے، نہ غم سے گھبراتا ہے اور نہ ہی ناخوشگوار حالات کے سامنے کمزور پڑتا ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر ثابت قدم رہتا ہے اور اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے بعد ضرور آسانی آئے گی۔ اور جب بندہ اپنے اوپر اللہ کے فضل و احسانات پر غور کرتا ہے تو لازمی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے قلبی اطمینان اور انشراح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح قناعت بھی
سب سے بڑی مالداری ہے اور دلوں کے علاج کے لیے سب سے نفع بخش علاج ہے۔ علاج وہ ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہیں، ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے برتر ہیں، اس لیے اس سے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیر نہیں سمجھو گے۔ بخاری و مسلم۔ جو شخص اپنے دل کو اپنے موجودہ دن اور موجودہ وقت پر مرکوز رکھتا ہے اسے قلبی سکون حاصل ہوتی ہے، اسے نہ تو ماضی کا غم ہوتا ہے اور نہ مستقبل کے لیے فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ ماضی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اور مستقبل غیب ہے اور اس میں جو ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یعنی اے اللہ میں تجھ سے غم اور پریشانی سے نجات مانگتا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح خالی وقت سے استفادہ نہ کرنا غم اور تھکاوٹ کا اہم سبب ہے، اور جو شخص اپنے وقت کو عمل صالح یا علم نافع میں لگاتا ہے اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان نفع بخش چیزوں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور انسان کو پستی کی طرف دھکیلنے والے اور دل اور طاقت کو کمزور کرنے والے امور سے دور رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نفع بخش چیزیں کرنے کی کوشش کرو اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگو اور بے بس نہ بنو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہوتا تو ایسا اور ویسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی جانب سے مقدر تھا اور اس نے جو چاہا وہ ہوا، کیونکہ اگر شیطان عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح گناہوں کا ارتکاب ایسا دروازہ ہے جہاں سے بندوں پر مصائب اور مشکلات داخل ہوتی ہیں، اور برائی کرنے والے کو جو غم و پریشانی اور دل کی تنگی اور سختی لاحق ہوتی ہیں وہ سب آخرت سے پہلے کا وقتی عذاب ہے، اور ان سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، تاکہ تنگی کی بجائے کشادگی اور وحشت کے بجائے انسیت پیدا ہو۔ دل کو قلبی امراض سے پاک کرنے سے سینے میں کشادگی آتی ہے، جیسا کہ مومنین یہ دعا کیا کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدرت نہ رہنے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نیز اہل جنت کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اہل جنت کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گے اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھلائی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، اسلام ہر بھلائی کی بنیاد اور تمام سعادتوں کا منبع ہے۔ اس کے ماننے والے نعمتوں والے جنت میں ہوں گے جس کے انعامات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے۔ اور جسے دور جاہلیت اور اس کے افراد کی بدبختی کا علم ہے وہ اسلام اور اہل اسلام کی فضیلت کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے، پھر اسے اس نعمت پر شکر الہی بجا لانے، اس کے دین کو لازم پکڑنے، اس پر فخر کرنے، اس پر جمع رہنے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہو اس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے اور ہمیں اور آپ کو اس کی آیتوں اور حکیمانہ ذکر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر اور اس کی توفیق پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اس کے شان کی عظمت بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اے مسلمانوں، مملکت سعودی عرب پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، چنانچہ اس نے اس ملک کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کرنے کے بعد اس کی نشر و اشاعت، حرمین شریفین کی تعمیر، ان کی خدمت، ان کے زائرین کی مہمان نوازی اور پوری دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت جیسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔
نیز مسلمانوں کی دیکھ ریکھ، ان کے مسائل کا حل اپنی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ جیسی نعمتیں بھی عطا کی ہے۔ ان کے علاوہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قلب قبلہ اور عالم اسلام کا دل بنایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس ملک کو امن و امان، پرتعیش زندگی اور اس کے ہم وطنوں کے مابین الفت و محبت جیسی نعمتیں بھی عطا کی ہیں، اور یہ ساری نعمتیں محض اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی وجہ سے ہیں، اور پھر اس ملک کے حکمرانوں کی کوششوں کی وجہ سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے اس ملک کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، مسلمانوں کی خدمت، کتاب و سنت کے سرچشمے سے نکلنے والے شرعی علوم کی نشر و اشاعت پر رکھی ہے۔ اور اس ملک کے مخالفین خواہ کتنا ہی شور و شرابہ کریں، لیکن یہ ملک اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، اور اس ملک کے باشندے اپنے حکمرانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جھوٹی خبروں اور اپنے مقصد کے لیے افواہ پھیلانے والوں پر کان نہ دھریں، اور مفید و نفع بخش چیزوں میں مشغول رہیں۔ پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود السلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو نبی اور ان کے دال و سلام پر اصحاب پر درود السلام نازل فرما۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو عدل کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی۔ اے ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے سخاوت سے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور دیگر تمام مسلمانوں کو امن و امان والا ملک بنا دے۔ اے اللہ تو اس ملک سے تمام فتنوں اور آزمائشوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اے اللہ تو ان کی سازشوں کا خود انہی کو شکار بنا دے۔ اے طاقتور اور اے غالب، اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور اس کے ولی عہد کو اپنی رضامندی کا کام کی توفیق عطا فرما، اور ان کی پیشانی کو پکڑ کر انہیں خیر اور نیکی کا کام پر لگا دے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے نیاز ہے اور ہم تیرے فقیر ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما، اور اے اللہ تو ہمیں محروموں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو رحمت والی بارش نازل فرما، نہ کہ عذاب اور تہو بالا کرنے والی بارش نازل نہ فرما۔ اپنی رحمت سے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہم نے بہت زیادہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم پر ہمیں نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمارے حدود کے رہنمائی فرما، ہماری فوجیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں اچھائی عطا فرما، اور ہمیں تو آخرت کے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل و احسان کو حکم دیتا ہے، اور تمہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کو حکم دیتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس نصیحت حاصل کرو۔ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت عظیم ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔